السلام علیکم وعلیکم جناب، السلام. ڈاکٹر منصور بات کر رہا ہوں کینیڈا سے. ڈاکٹر منصور. میں نے آپ کا ویڈیو کلپ دیکھا جو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، جو اس طرح سے ہے جو ہم شروع سے کرتے آ رہے تھے، اس کی تو آپ نے وضاحت کر دی کہ انگلیوں کے پوروں پہ نہیں بلکہ انگلیوں پہ ہونا چاہیے، وہ بات افضل سمجھ میں آ یہی گئی. ہے جی. لیکن کلپ کے آخر میں آپ نے فرمایا کہ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھنے کے بعد دعا مانگے تو دعا قبول ہوتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بے شک. تو میں ان دونوں کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں کہ اس میں سے اذکار میں کون سی شامل ہے، یعنی کہ 33 مرتبہ والی یا 10 مرتبہ والی. بہت اہم سوال. تو بہت شکریہ ڈاکٹر برائے صاحب. مہربانی اگر آپ اس کا جواب دے دیں بڑی نوازش ہوگی. اللہ آپ کی کو خوش نوازش. رکھے. آپ نے اہم السلام ترین سوال علیکم پوچھا ہے. ورحمۃ اللہ نحمدہ وبرکاتہ. و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد. آپ دیکھ رہے ہیں نون ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب. اگر آپ پہلی مرتبہ ہمارے چینل پر تشریف لائے ہیں تو ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ہمارے چینل کا فارمیٹ یہ ہے، آپ وائس میسج ہمیں شارٹ ریکارڈ کر کے بھیج دیجئے. ڈاکٹر صاحب نے 1 منٹ کی آڈیو بھیجی ہے، بہت معقول ہے. اور ہم یوٹیوب پر یا فیس بک پیج بھی ہمارے اسی نام سے ہے، نون ٹی وی جدہ، اس کو بھی آپ سبسکرائب کر لیجئے، فالو کر لیجئے. انفیکٹ انٹرنیٹ کی زبان میں. ڈاکٹر صاحب آپ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ نماز کے بعد جو اذکار ہیں اس میں ہمیں 10 مرتبہ پڑھنا ہے یا 33 مرتبہ ہم جو پڑھتے رہے ہیں وہ کیا فضیلت والا ہے؟ یہی سوال مفتی مملکت سعودی عرب سے پوچھا گیا. میں ان کی آواز آپ کو سنانا چاہوں گا. فضیلت الشیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ. التسبیح مشروع بعد کل صلاۃ انواع. نماز کے بعد جو تسبیح پڑھی جاتی ہے نا وہ مختلف نوعیت کی ہے، مختلف انواع قسم کی ہے. لیکن اکملها، جیسے آپ نے سنا تھا یا جو آپ عمل کر رہے تھے، اکمل طریقہ وہی ہے ڈاکٹر صاحب. سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر 33 مرہ. 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر کہنا یہ اکمل اور افضل ہے. پھر آپ اس کے اختتام پر 100ویں بار یہ کہیں گے، اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے 100 جو وہ ہوگا 100 اس کو پورا کریں گے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. بعد کل صلاۃ، یہ نماز کے بعد ہے. سبحان اللہ والحمد للہ واللہ اکبر 33 یہ 33 مرہ. هذا 99. تو شیخ بن باز فرما رہے کہ 99 مرتبہ ہو گئے اور پھر اس کے بعد اس کو مکمل کرنے کے لیے 100 ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اس طریقے سے صحیح بخاری اور مسلم میں یہ روایات موجود ہیں. فہذا يدل على فضل هذا الدعاء العظیم. تو اس حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بڑی عظیم دعا ہے، بڑا عظیم ذکر ہے. نماز کے بعد ہمیں پڑھنا چاہیے. اور من سبح دبر کل صلاۃ 33، اللہ کا جو تسبیح اور کبریائی بیان کرتا ہے 33 مرتبہ اور پھر 33 مرتبہ اللہ اکبر کہتا ہے فتلک 99، اور پھر 100 اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء کہہ لیتا ہے تو غفرت الخطایا ولو کانت مثل زبد البحر. اگر اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں تب بھی اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. اور صحیح مسلم میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا الہ الا اللہ. اس حدیث کو پھر جو آپ نے پوچھا ہے نا کہ اگر میں 10 مرتبہ کہنا چاہوں تو اس میں 10 مرتبہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں، 25 مرتبہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں. اور 10 مرتبہ چونکہ امام نسائی نے اسے تشہد کے باب میں بھی ذکر کیا ہے، جس سے محدثین نے یا علماء نے یہ اخذ کیا ہے کہ آپ اسے اپنے سلام سے پہلے پڑھیں. آپ تحیات پڑھیں، درود پڑھیں، پھر جو دعائیں ہیں اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا یا پھر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، جو بھی دعا
مسنون دعائیں ہیں، پھر اس کے بعد آپ 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ، 10 مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد پھر اپنی دعائیں مانگیں سلام سے پہلے. اور یہ دعائیں آپ اپنی زبان میں بھی مانگ سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب. جی ہاں، تو یہ ہی شاید آپ جاننا چاہ رہے ہیں. یہ بڑی عظیم حدیث ہے اور اس حدیث کو مسند احمد وغیرہ نے نقل کیا ہے. کہتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کیا اے اللہ کے رسول مجھے ایسے کلمات سکھا دیجئے جن کے ذریعے میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگوں. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم 10 مرتبہ سبحان اللہ، 10 مرتبہ الحمدللہ اور 10 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگا کرو. اس کے جواب میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے میں نے تمہارا کام کر دیا، میں نے تمہارا کام کر دیا. اس حدیث سے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد فعلت، میں نے یہ کام تمہارا کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اس دعا مستجاب دعوات بنائے اور آپ کو بھی اللہ رب العالمین آپ کی دعاؤں کو بھی شرف قبولیت بخشے. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی، اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ جو لوگ ہمارے چینل کو سبسکرائب ابھی تک نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں گے. اور مجھے یہ بھی امید ہے کہ آپ ہمارے چینل کو جوائن ممبرشپ کے ذریعے سپورٹ بھی کریں گے. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.